اس میں نہ آپ نے اپنا عقل اور دماغ استعمال کیا، لیکن 20 سال تک آپ نے کھانا بھی کھایا، 20 سال تک آپ نے کپڑے بھی پہنے، 20 سال تک آپ کے اندر عقل و شعور کا اضافہ بھی ہوا، 20 سال میں آپ بالکل ایک چھوٹے سے بچے تھے کہ اپنی حرکت بھی آپ خود نہیں کر سکتے تھے، اب 20 سال میں آپ دوڑنے بھی لگے، بھاگنے بھی لگے، لڑائیاں بھی لڑنے لگے، کشتیاں بھی لڑنے لگے، کہ آپ کے اندر طرز فکر استغناء بھی ہوگی، تو 20 سال کے بعد بھی جو کچھ آپ کریں گے، چونکہ آپ کا 20 سال کا جو ماضی ہے وہ آپ کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، آپ کبھی یہ نہیں کہیں گے یہ کام میں نہیں۔ لیکن اگر طرز فکر میں استغناء نہیں ہے، اگر طرز فکر میں ماضی کا ریکارڈ دیکھنے کا تجسس نہیں، تو پھر آدمی یہ کہے گا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی اگر محنت مزدوری نہیں کریں گے روٹی کہاں سے کھائیں گے، اگر کاروبار نہیں کریں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ تو سوال یہ ہے کہ 20 سال تک آپ نے روٹی کیسے کھائی، 20 سال تک آپ نے کپڑے کیسے پہنے، 20 سال تک آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے جو اخراجات اللہ تعالیٰ نے آپ کو والدین کے ذریعے سے، آپ نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو طرز فکر کو بنانے کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں ہر چیز پہلے سے موجود ہے، اور اس کا مشاہدہ بھی تجربہ یہ ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ بھائی جب ہم پیدا ہوئے ہمیں کیا پتہ یہاں سب کچھ پہلے سے موجود تھا، تو آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، روز پیدا ہوتے ہیں، ان بچوں کے لیے جہاں ہر چیز موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، زمین بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، دودھ بھی موجود ہے، کپڑے بھی موجود ہیں، اور یہ اس بات کی کھلی شہادت کہ زندگی کو گزارنے کے لیے جتنے بھی وسائل ہیں وہ آپ کی پیدائش سے پہلے سے موجود ہیں۔ پیدائش سے پہلے سے موجود ہونا اس بات کی شہادت ہے کہ کوئی ہستی ہے جس نے آپ کو پیدا کیا، اس ہستی نے پہلے سے آپ کی ضروریات زندگی کے تمام سامان مہیا کر دیا، اور وہ جو سامان پہلے سے مہیا کر دیا گیا ہے وہی آپ کھا رہے ہیں، وہی آپ کے والدین کھا رہے ہیں، وہی چیزیں دوسرے لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسان بالغ اور باشعور ہوتا ہے، اس بالغ اور باشعور ہونے کی حیثیت میں طرز فکر کے مطابق یقین تو اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں، لیکن وہ تمام تجربات اور مشاہدات کو نظر انداز کر دیتا ہے، تمام تجربات اور مشاہدات کو یکسر ختم کر کے اپنی عقل پر اور مادیت پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ مادیت پر بھروسہ کرنا ظاہر ہے اس کو پریشان کرتا ہے، اور یہ ساری کائناتی فلم کے ساتھ وہ بینک میں روپیہ جمع ہے آپ کا، یہ بہت طے ہو گیا تو ہر چیز پہلے سے موجود ہے، اور شہادت ہے کہ ہر چیز پہلے سے موجود ہے۔ ظاہر ہے آپ کے لیے جو ذریعہ مبادلہ متعین ہوا، جو پیسہ آپ کو خرچ کرنا ہے وہ بھی پہلے سے موجود ہے۔ اب اس کو بینک کے نظام کے تحت اگر آپ سمجھنا چاہیں تو یہی کہیں گے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے تو 10 لاکھ روپیہ آپ کا بینک میں اللہ تعالیٰ کے بینک میں موجود ہے۔ اگر وہاں سے وہ موجود روپیہ، یہ ذریعہ مبادلہ، یہ وسائل آپ کے لیے اس زمین پر ڈسپلے نہ ہو تو آپ ان سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ کہ آدمی ان وسائل کو کس طرح استعمال کرتا ہے، ایک آدمی اگر ان کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ میرے عقل و شعور کی بنیاد پر مجھے یہ چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، تو یہ طرز فکر روحانیت کے خلاف ہے،
انبیاء کی طرز فکر کے خلاف ہے، اولیاء اللہ کی طرز فکر کے خلاف ہے، لیکن اگر وہ ان تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کر دی ہیں، پیدا کر دی ہیں، زمین کے اوپر ہر وقت ان کا موجود ہونا ضروری ہو گیا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے اور ان کے استعمال کے بعد اس کا ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے کہ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا اور اللہ ہی نے میرے لیے یہ وسائل فراہم کیے، ایسی صورت میں اس کو انبیاء کی اور اولیاء اللہ کی طرز فکر حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اس لیے حضرت علی کے واقعے میں آپ نے سنا کہ اس کے مقدر میں 2 درہم تھے، جس بدو کو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑائی تھی، اس نے کیونکہ قانون سے واقف نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا وہ ملنا ہے، اس نے وہ لگام چرا لی۔ حضرت علی نے یہ فرمایا کہ اس کو جب میں نے گھوڑے کی لگام پکڑائی تھی تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اس کو میں 2 درہم دوں گا، لہٰذا یہ 2 درہم اس کو دے دیے جائیں۔ اس نے خود ہی اپنا اس کو ایک حرام کر کے چیز اس نے حاصل کر لی ہے، لیکن اگر یہ ایمانداری دیانتداری سے اور اللہ کے بھروسے پر استغنا پر یہ کھڑا رہتا اور جب میں مسجد سے آیا یہ گھوڑا مجھے واپس کر دے گا تو میں بھی نیت پہلے کی تھی کہ اس کو 2 درہم دینا۔ یہ صورتحال شیخ سعدی کی ہے، اس 7 چوروں والی جو آپ نے پڑھی، یہ صورتحال اس ٹوکری میں حلوے کی ہے کہ ایک شخص ناراض ہو کر چلا گیا، اللہ سے ناراض ہو کے چلا گیا، تو اس کی بھوک تو رفع ہوئی، لیکن دیکھنے کی بات نہیں بھوک کس طرح رفع ہوئی۔ یہ صاف ستھری گھر کی غذا چھوڑ کر ایک آدمی اللہ سے ناراض ہو کر جنگل میں چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت جو سے زندہ رہنا تھا، زندہ رہنے کے لیے اس کو کھانا پینا بھی ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلوہ تو کھلایا، لیکن خون اور پیٹ سے بھرا ہوا حلوہ اس نے کھایا اور اس کو زندگی کی حرارت جو ہے اس سے منتقل ہوئی۔ مقصد یہی ہے کہ استغنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے، اور اگر کسی انسان کے اندر استغنا، توکل اور بھروسہ نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ روحانی سلسلوں میں استغنا کے بارے میں اساتذہ جو ہیں روحانی وہ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، اور اگر ان کو واقعتاً سلسلے میں کسی شاگرد کو تیار کرنا ہوتا ہے تو وہ استغنا حاصل کرنے کے لیے اس کو بڑی سے بڑی اذیت اور بڑی سے بڑی تکلیف سے بھی گزارنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ بڑی سے بڑی تکلیف اور بڑی سے بڑی اذیت سے نہیں گزرے گا تو اس کے اندر استغنا پیدا نہیں ہوگا، اور جب استغنا پیدا نہیں ہوگا تو پیغمبران علیہ السلام کی طرز فکر پیدا نہیں ہوگی۔ انبیاء کا وصف ہی ہے کہ وہ ہر کام کیا ہوا اللہ کرتے ہیں۔ پیغمبروں کا وصف ہی ہے کہ ان کی ہر سوچ کیا ہوا اللہ ہوتی ہے۔ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، قرآن پاک میں اس کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ وہ راسخون فی العلم میں، اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی علوم منتقل ہو گئے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرز فکر منتقل ہو گئی، وہ لوگ جن کو اللہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمارا ایمان بن گئی ہے، ہمارا یقین بن گئی ہے، مشاہدہ بن گئی
یقولون آمنا بکل من عند ربنا، کہ یہاں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اللہ اگر نہیں ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کن نہ فرماتے تو کائنات ہی نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ اس کائنات کو تخلیق نہ کرتے تو یہاں کچھ بھی نہ ہوتا، آپ بھی نہ ہو۔ اب یہ کہنا کہ کائنات خود بخود تخلیق ہوگی، یہ تو ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ جب انسان خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا تو کائنات خود بخود کیسے تخلیق ہوگی؟ جو انسان یہ کہتے ہیں کہ کائنات ایک دھماکے سے پیدا ہو گئی، خود بخود پیدا ہو گئی، تو بھائی وہ یہ بھی بتایا کہ بھئی وہ بندہ خود بخود کے کیوں پیدا نہیں ہو گیا، اس کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ باپ بھی ہو اور ماں بھی ہو؟ یہاں خود بخود کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، ایک مربوط مکمل نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کے دماغ میں اور ذہن میں موجود ہے۔ حضور قلندر بابا نے لوح قلم میں فرمایا ہے کہ کن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کن فرما دیا اور خاموش ہو گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کن فرما کر خاموش ہو جائیں تو حرکت قائم نہیں رہے، کائنات ٹھہر جائے گی، بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، جنون پیدا ہو۔ کن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذہن ہے جو مستقل ڈسپلے ہوا، یعنی یہاں ہر چیز ہر وقت تخلیق ہو رہی ہے، یہاں ہر چیز ہر وقت بچپنے سے گزر کر شعور میں داخل ہو رہی ہے، یہاں ہر چیز شعوری طور پر گھٹ بھی رہی ہے، بڑھ بھی رہی ہے، فنا بھی ہو رہی ہے، پیدا بھی ہو رہی ہے، ایک تسلسل ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تعالی کا فرمانا کن مستقل ایکو ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اربوں خربوں سال پہلے لگا کن کہا اور کائنات بن گئی، بس اللہ تعالیٰ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو ظاہر ہے حرکت ختم ہو جائے گی اور کائنات میں جنون پیدا ہو جائے گی۔ تو جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، آپ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، آپ کی توانائی جو جسم کے اندر دوڑ رہی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اس توانائی سے آپ کا دل خون کو پمپ کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ان دو توانائیوں سے مل کر ایک تیسرا بچہ وجود میں آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو کسی روحانی بندے کے لیے، کسی سالک کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی میڈیم اللہ کے علاوہ نہ ہو۔ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر پیسے ہوں گے تو روٹی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اگر گیہوں ہی پیدا نہ ہو تو پیسے سے روٹی کیسے حاصل ہے؟ اگر گیہوں کا وجود ہی ختم کر دیں اللہ تعالیٰ اور آپ کو ہزاروں ٹن سونا دے دیں، آپ مر جائیں گے، روٹی نہیں ملے گی۔ روٹی کے لیے ضروری ہے کہ گیہوں کی کاشت ہو، گیہوں کی کاشت کے لیے ضروری ہے کہ زمین ہو، زمین کے لیے ضروری ہے کہ پانی ہو، پانی کے لیے ضروری ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن ہو۔ جس طرح بھی آپ اس کو غور کریں گے ایک ہی بات شہادت بنتی ہے کہ یہاں در و بس جو کچھ ہے وہ اللہ کے ذہن کا ڈسپلے ہے۔ جب تک کوئی سالک اللہ کے ذہن کے اس ڈسپلے میں خود ایک حصہ نہیں بن جاتا اس وقت تک اسے روحانیت نہیں آتی۔ 100 سال گزر جائے، 50 سال گزر جائے، کچھ بھی کر لیں آپ، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان جو مادیت میڈیم بن گئی، اس میڈیم کو جب تک نہیں توڑ دیا جائے گا اور اس میڈیم
کی جگہ اللہ نہیں آ جائے گا اس وقت تک کوئی آدمی جو ہے وہ روحانی نہیں ہوتا. اور جب یہ کیفیت کسی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو استغنا حاصل ہو گیا. اس بات کو